سوار ہویا ایو ترقی شیطانی دا پاس رہا چھتراں دا خوف رہا تھپڑاں دا نہ مسجد یاد نہ مکتب یاد ایکو بھوت سوار ہاں بھی کیسے حاصل کرنا ہے بس وہ مادہ پرست یہ مشت خاک تھی شاید بگولا جوش و مستی کا ہوس تھی اور میں تھا اور جھولا خود پرستی کا فرماتے ہیں او میں مٹھ مٹی دی کیس انج لگدا سی جے میں اگ دا جوش و مستی دا بگولا اگ دا بند تو فرماتے ہیں یہ مشت خاک تھی شاید فرماتے ہیں میرے پاس کیا میں جوش مستی کا ایک آگ بگولا بنا ہوا تھا ہوس کیا تھی ہوس تھی اور میں تھا اور جھولا خود پرستی کا بس ہر وقت اپنی پوجا پاٹ اور اپنے خیال یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ بن جاؤں یہ بن جاؤں یہ بن جاؤں بھائی یہی ہر وقت یہ کہ خود پرستی کے جھولے میں جھول رہا تھا اور ہر سکولی بیچارے کا یہی حال ہے کہ نہیں خدا پرستی کی بجائے وہ لانتی دنیا پرستی اور خود پرستی میں جھول رہا ہے کوئی سرسام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں کوئی سرسام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا ہوا تھا میں کو سر سام آ کے سر میں چڑھیا سی اللہ جی میں گرمی کا بخار سر تے چڑھ جاندے تے بندے نوں چکر ہوندے نے تے ہوش نہیں سنبھال جاندے با کے میرا حال کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا ہوا تھا میں بس آندھی تھی لگتا ہے کہ جو مجھ کو اڑا کر لے کر جا رہی مگر یہ نشہ بے کیف آخر بے وفا نکلا مجھے مفلوج کر کے صورت موج صبا نکلا فرماتے ہیں کیا بتاؤں یہ عجیب بے کیف نشہ ایک ہوتا ہے چلو کیف تو آتا ہے تو سرور آتا ہے یہ ایسا لعنتی نشہ تھا جس میں سرور ہی نہیں تھا سوائے پریشانی کے کچھ نہیں تھا سر پیڑ لب گئی نشہ ایسا تھا کہ سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں تھا بے وفا مجھے مفلوج کر کے جس طرح صبح کی ہوا چلتی ہے چلی جاتی ہے پیچھے غائب ہو جاتی ہے ہوتی نہیں ہے بھائی یہ حال تھا بس آیا ایک طوفان اور مجھے ڈبو کر چلا غضب تھا قلزوں میں امید کا چڑھ کر اتر جانا نہ جینا اب مجھے آسان نظر آیا نہ مر جانا شاہ جی حقیقت کی منظر کشی بھی کمال ہے حقیقت بیانی فرمایا قلزوں میں امید میرے امید کا دریا چڑھا ایسا اترا کہ نہ جینے کا رہا نہ مرنے کا رہا سکولی بے وقوف دیکھ تو صحیح جو تم سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے بڑے بڑے افسر جو بہت بڑا افسر بھی رہا ہے حفیظ جالندری صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا ڈگریاں حاصل کر لی وہ تو اتنا اپنی ناکامی پر رو رہے ہیں ارے بے وقوف تیرا کیا حشر ہوگا اس وجہ سے رونے سے پہلے ہی دھو لے ہوس گم ہو گئی آخر ہجوم یا سو حرما میں یہ فتنہ سو گیا نیند آ گئی آغوش طوفان میں جب کوئی امید پوری نہ ہو سکی تو ہوس چلی گئی حرص ختم ہو گئی پھر کیا تھا محرومی اور نا امیدی کا ہجوم تھا میرے اوپر یہ فتنہ سو گیا اور مجھے طوفان کے اندر نیند آ گئی طوفان میں نیند آ گئی بربادی کے طوفان میں سویا ہوئی رخصت خیال و خواب کی ہنگام آرائی
بھری دنیا کے اندر میں تھا یا اب میری تنہائی. خیال و خواب دی ہنگامہ آ رہی تے جڑا جلوس آیا کھڑا سی اکھاں دے سامنے وہ سب ختم ہو گیا. بس دنیا بھری تھی اور میں تنہا تھا. کوئی غم بانٹنے والا بھی نہیں تھا کہ یار تیرے ساتھ کیا ہوا. حبابا سب جوانی کے نتائج رہ گئے باقی خیال. جو فرمایا جوش جوانی کے ولولے تھے وہ سب ختم ہو گئے. نتیجہ یہ رہا ملا کہ تعظیم کے تمنا میں بیٹھا تھا تو ادھر سے جواب ملا لن ترانی تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. میرا بیڑا غرق ہو گیا. خمارا لودا و خمیا زکش درماندہ و خستہ. میری جرأت شکستہ تھی میری امید پابستہ. نشے کا خمار چڑھا ہوا تھا انگڑائیاں لے رہا تھا. آج درماندہ خستہ حالت تھی. جرأت میری امید میری امید جو ہے وہ بدھی ہوئی تھی کہ کوئی پوری نہیں ہو سکتی تھی. اب آگے سیلاب الحاد اور کشتی ملت. سیلاب الحاد اور کشتی ملت کی کشتی قوم مسلم کی کشتی کیسے الحاد اور بے دینی کفر کے سیلاب میں پھنس گئی. اس تعلیم سکولی کے ذریعے حفیظ جالندری اس کا منظر پیش کرتے ہیں. ذرا غور کیجیے. فرماتے ہیں کھلی آنکھیں تو ایک ہنگامہ محشر نظر آیا. عجب سیلاب عالمگیر کا منظر نظر آیا. میں اپنے نشہ او دنیاوی مادہ پرستی کے نشے میں مست تھا تو یوں آنکھ ایک دم کھلی دیکھتا کیا ہوں کہ ہر طرف دنیا محشر کا جس طرح سما ہوتا ہے اسی طرح ہنگامہ محشر بنا ہوا ہے. نفس و نفسی کی پکار ہے. ہر آدمی جو ہے وہ جناب ایک مادہ پرستی کے جناب چکر میں پھنسا ہوا ہے اور یہ اسی کوشش میں ہے یہ لے لوں یہ لوٹ لوں یہ کھا لوں یہ پی لوں وہ لے لوں اسی چکر میں ہے. جدھر دیکھا نظر آئی سکون آشنا موجیں تلا تم خیز شورنگیز آتشی زیر پا موجیں. میں نے جدھر نظر کی نا یہی دیکھا کہ بھئی طوفان ہے موجیں ہیں اور ایسی ہیں کہ ٹھہرنے والی نہیں. لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں لا دینیت اور الحاد کے طوفان کی موجیں. بلا کا جوش پوشیدہ تھا موجوں کی روانی میں. تواں تھی اس طرح جیسے لگی ہو آگ پانی میں. موجیں بلا دینیت کی. حوادث بھی نظر آتے تھے دریائی بلائیں بھی فلک پر چھا رہی تھی تند طوفانی گھٹائیں بھی. بس بنیاد حوادث واقعات سامنے آ رہے تھے مسلم قوم کی بربادی کے. تہے اس شعر پر غور کرنا ہے. یہ شعر تو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا قابل ہے بھائی. تہے آبے ماسی تھی نئی دنیا کی ایجادیں دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. فرماتے ہیں یہ جتنا دنیا کی نئی ایجادات ہے نا میں نے دیکھا کہ ایک گناہوں کا سمندر ہے پانی ہے اس کی تہ میں یہ پڑی ہوئی ہے اور جو ان تک پہنچتا ہے وہ کفر گناہ لا دینیت
کہ پانی کو عبور کر کے تہ میں جا پہنچتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بھی سائنسی ایجادات حاصل کر رہے تھے، حفیظ کہتے ہیں، میں چاہے وہ ملا، چاہے وہ پیر، چاہے عوام، چاہے کوئی، میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے وہ بے دین اور انتہا درجے کے بے غیرت، بے گناہ گار بنتے تھے، اور پھر جا کر ان کو کوئی یہ سائنسی چیز مل جاتی تھی. تہیا بے معاصی، معاصی معاصی معاصی، گناہوں کے پانی کی تہ میں تہیا بے معاصی تھی نئی دنیا کی ایجادیں، دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. اور جو ڈوب رہا ہوتا تھا نا وہ پیچھے بتانے کے قابل تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی اندر سے فریاد اور نکل رہی ہوتی تھی کہ یار ہو یہ کیا. وہ روتا تو تھا لیکن پیچھے سنا نہیں سکتا. جنہیں بہر گنہگاری میں ذوق تہ نشینی تھا، نظر آیا کہ ان کا ڈوب جانا اب یقینی تھا. جن کو ذوق تھا کہ گنہگاری کے سمندر میں بھائی ضرور نیچے پہنچیں گے، پورے سب گناہ کریں گے، اور جو چیز جو بھی برائی آتی ہے سب کریں گے، سب کو کچھ کریں گے کر لیکن ایک مرتبہ تو وہ جو نیچے پڑا ہوا سامان ہے نا سائنس کا، اس تک تو پہنچیں گے نا. تو اکبر اللہ حفیظ فرماتے ہیں نظر آیا کہ جن کو یہ شوق تھا کہ ہم نے ہر صورت میں سائنسی ایجادات حاصل کرنا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ڈوب کر رہیں گے اور گناہوں کے سمندر میں یہ ڈوبیں گے اور پھر ہی جا کر پائیں گے. ہمیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے ڈوبنا ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے بے ایمان مرتد لا دین بننا ہی ہے. کیا الفاظ ہیں جی، کیا باتیں کر رہے ہیں. نظر آیا میں ایک کشتی میں ہوں، کشتی ہے بوسیدہ، سواروں اور ملا ہوں کہ ہاتھوں سے زیاں دیدہ. میں کیا دیکھتا ہوں جب آنکھ کھلتی ہے تو اس لادینی کے سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے، میں اس کشتی میں بیٹھا ہوں، لیکن وہ بوسیدہ اور پرانی کشتی ہے، کہیں سے تو اس کو ملاحوں نے نقصان پہنچایا ہے. وہ پیروں اور ملاحوں نے. وہ کشتی اسلام کی تھی، وہ اسلام کی کشتی تھی، وہ سیدھا مسلم قوم کی ایمان والوں کی کشتی تھی، وہ سیدھا جو چل رہی تھی، جس کو کہیں سے تو ظالم ملاؤں اور پیروں نے اس کو نقصان دیا تھا، اور کہیں سے جناب سواروں نے بیٹھے ہوئے پھٹا توڑ لیا کہ یار چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہے نیچے ہے کیا بن. تو اب وہ کشتی بیچاری وہ سیدھا اور پرانی اور خستہ حالت میں تھی، اس میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ کشتی ایک رحمت تھی، اخوت نام تھا اس کا، بشر کو غرق ہونے سے بچانا کام تھا اس کا. فرماتے ہیں وہ کشتی کیا تھی؟ وہ کشتی سراپا رحمت تھی. اور وہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کا آپس میں اخوت، بھائی چارگی، دین کے رشتے میں آپس میں مضبوط رہنا، وہ تھی کشتی ہے جی. اور وہ اخوت اور بھائی چارگی اور محبت اور الفت اور نبی پاک کے عشق محبت والی اور دین والی جو کشتی تھی نا مسلمانوں کی، وہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتی تھی کہ لا دینیت کے سمندر میں اگر بچنا ہے تو ہم نے آ جانا. ہزاراں در ہزاراں ابتلائیں اس نے جھیلی تھی، تھپیڑے اس نے کھائے تھے، جفائیں اس نے جھیلی تھی. ہزاراں مصیبتاں اس مسلمان اس دین والی کشتی نے ویکھیاں سن، ہزاراں تھپیڑے کھاتے سن، ہزاراں جفاواں، ہزاراں زیادتیاں. یہ ہر سیلاب تیری تھی، یہ ہر طوفان سے نکلی تھی، نئی جرأت، نئے ارمان، نئے سامان سے نکلی تھی. وہ صحابہ کے دور سے چلی تھی یہ کشتی، صحابہ کے دور سے چلی تھی.
اٹھایا بار اس نے ہر بلائے ناگہانی کا، دکھایا معجزہ ہر بار اس نے اپنے بانی کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ نعرہ رضویت امام احمد رضا فرماتے ہیں ہر بار اس نے مصیبتیں جو اچانک ہیں سب اٹھائی تھیں، اور اس نے اب ہر مرتبہ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر اپنے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھایا ہے۔ یہ اسلام کی کشتی نے سبحان اللہ حوادث کے مقابل میں دکھایا تھا کمال، اس نے گزارے تھے ہزاروں سے 150 سال اس نے اس وقت کی تاریخ بتا 1350 سال، یعنی 13.5 صدیاں۔ اخوت کی یہ کشتی مستعد تھی کام پر، اب بھی رواں تھی رحمت للعالمین کے نام پر، اب بھی حضور کے نام کے ساتھ کشتی چل رہی ہے۔ مگر واہ حسرت اس وقت غفلت تھی سوار اس پر، مسلط ہو گئے تھے خود غرض ارباب کار اس پر۔ وہ مسلمانوں کی اخوت، محبت اور بھائی چارگی والی اور دوستی، اور غیر کے ساتھ دشمنی اور آپس میں محبت اور دوستی، ایک افسوس کہتے ہیں، واہ حسرتا، ہائے افسوس، اس پر غفلت آ گئی تھی اور خود غرض ملعون لوگ اس کشتی پر سوار ہو گئے جو مسلمانوں کا نہیں، اپنا مسلمانوں کا نہیں، اپنا دنیا کا گھر سنوارنا چاہتے تھے، مسلمانوں کا اجاڑ کر خود کو بسانا چاہتے تھے۔ یہ اس کشتی کے تختے توڑ کر سیکھے تھے تیراکی، یہ اس کشتی میں روزن کر کے منواتے تھے چالاکی۔ کشتی کے اندر سوراخ کر کے یہ لانتی لوگ اپنی وہ ایم پی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی ماسٹر، کوئی فلاں، کوئی ملا ترقی کر رہا ہے، کوئی سکالر ہے، کوئی دکتور ہے، کوئی کچھ بلا ہے، یہ لانتی کیا کرتے تھے کہ اس کشتی میں سوراخ کر کے اپنی چالاکی منواتے تھے تاکہ انگریز ہمیں کہیں ارے بھائی بڑا چالاک ہے، دیکھو اسلام کا کیسے نقصان کر دیا ایسے۔ دل ان کے ہو گئے تھے سخت طرف اولاد آہن سے، یہ اکثر تاپتے تھے آگ اسی کشتی کے ایندھن سے۔ اسلام اور مسلمانوں کو جلا کر یہ آگ جلانے کے، آگ تاپنے کے عادی تھے۔ تکلف برطرف، بناوٹ کی بات نہیں کرتا، حقیقت کرتا ہوں۔ تکلف برطرف، میں بھی انہی کے ساتھ شامل تھا، انہی لوگوں کا تابع تھا، اسی غفلت پہ عامل تھا۔ کہتے ہیں کیا جھوٹ بولوں اور کیا تکلف کروں، میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں، ان لائنوں میں بھی شامل تھا جو اسلام اور مسلم قوم کے ساتھ یہ حال ہے۔ ہم اس کشتی میں تھے، دریائے بے پایاں میں تھی کشتی، ہوائے تند میں سیلاب میں طوفان میں تھی کشتی،
ہم اس طوفان کی زد پر تھے مگر بے فکر و بے غم تھے، بلائے خارجی طوفان بلائے داخلی ہم تھے۔ ادھر سے طوفان خطرناک، ادھر سے کشتی کے اندر بیٹھنے والے ہم مصیبت، باہر سے طوفان مصیبت، یعنی کیا مطلب؟ ادھر سے لا دینیت کافروں کی طرف سے آ رہی تھی اور ادھر سے ہم مسلمانوں میں رہ کر پھر اپنے دین کو اپنے قوم کو برباد کرنے کے اندر سے ہم مصیبت تھے، باہر سے وہ مصیبت تھی۔ یہی نقشہ ہے شاہ جی کہ نہیں؟ بلائے جان ہستی تھی میری ہماری یہ تناسانی ہو والا نہ تناسانی کی، بیٹھیں گے بھائی تسلی آرام سے، بھائی کوٹی بگلا لیں گے اور آرام سے 10 نوکروں گے، 10 گاڑیاں ہوں گی، فون ہوں گے، ہاتھ نہیں لانا پڑے گا، دروازے گاڑی کے اور کھولیں گے، ہم افسر ہوں گے، سر ہوں گے، ٹماٹر ہوں گے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یہی بھوت سوار فرماتے ہیں، اسی تناسانی کے بھوت نے مجھے ہمیں برباد کیا، اور سکولوں میں یہی ہو رہا ہے، یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بلائے جان ہستی تھی ہماری یہ تناسانی، چو کفر از کعبہ برخیزد کلا ماند مسلمانی۔ واہ بھائی واہ، فرمایا جب کعبے سے کفر اٹھے پر مسلمانی کہاں ہے؟ ہم کعبے سے کفر اٹھانا شروع کرتے ہیں، ہم نے کعبے سے کفر اٹھا کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملاح، خدا جانے کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں، بہرحال کسی بزرگ کی تو بات کرتے ہیں نا، کہ جس کو انہوں نے کہا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملاح۔ کشتی تو ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ اس کے توڑنے والے ملاح بھی تھے اور جناب جو سوار تھے وہ بھی تھے، اور باہر سے طوفان تھا، ہیں جی اتنے مصیبتیں تھیں، ہیں، لیکن ملاح جو تھا، تلا تم کی یہ طغیانی حوادث کی یہ بے باکی معاذ اللہ، یہ وحشت یہ منظر کی غضبناکی، شب تاریخ کو بھی میں موج گردابے چنی حائل، نہنگانے اجل کی نیتیں بیداد فرمائل، مگر مچھ ادھر سے کستانا او کا منجدار میں پھنسنا، وفا کی سسکیاں قیمت کا قسمت کا رونا، موت کا ہنسنا۔ قسمت فرماتے ہیں وفا کی سسکیاں بھر رہی تھی، قسمت کا رونا تھا، موت ہنس رہی تھی کہ ادھر کشتی ہے ادھر منجدار ہے اور پھنسی ہوئی ہے۔ فقط ایک سر پھرا ہے شاہ جی، پتہ نہیں اب خدا جانے وہ کس کو کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا کی طرف اشارہ ہے، بہرحال ہے تو یا میاں شیر ربانی کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس نے اس کی الٹی قسمت کو سیدھا کر دیا، یہ ظاہر بات ہے اسی کی طرف اشارہ ہوگا۔ فقط ایک سر پھرا ملاح طوفانوں سے لڑتا تھا، ہوا کے آب کے جنوں سے شیطانوں تھا، اگرچہ ناؤ میں امبو در امبو انسان تھے، یہ سب ملاح کے ہم قوم تھے یعنی مسلمان تھے۔ یہ سب تھے عقل و جرأت میں ارسطو اور اسکندر، مگر آرام سے لیٹے ہوئے تھے ناؤ کے اندر۔ مسلمان جتنے تھے سب کشتی میں سوئے ہوئے، جنہیں سیانے تھے سب سوتے نے ایک جاگ رہے۔ چلی جاتی تھی کشتی خشمگی موجوں سے ٹکراتی، ابھرتی بیٹھتی دبتی دباتی اور چکراتی، کہیں گرداب کے منہ میں کہیں پرشور دھارے پر،
کبھی اس کے اشارے پر کبھی اس کے اشارے پر ہوا کے دوش پر خونخوار عفریتوں کی فوجیں تھیں پہاڑ اٹھ اٹھ کے ٹکراتے تھے یا پانی کی موجیں تھیں فلک پر بے تحاشا دوڑتے تھے ابر کے گھوڑے کڑکتی بجلیاں برسا رہی تھیں آتشی کوڑے اڑا کرتے تھے صدموں سے جگر کے جس طرح لختے اکھڑتے جا رہے تھے رفتہ رفتہ ناؤ کے تختے تعجب ہے کوئی پرواہ نہیں تھی ناؤ والوں کو کہ طوفان میں نظر آتی تھی خامی با کمالوں کو انہیں معلوم تھا گرداب نے کشتی کو گھیرا ہے گھڑی بھر میں یہ بیڑا اب نہ تیرا ہے نہ میرا ہے انہیں دعوے تھے بہر زندگی میں نہ خدائی کے انہیں گریاد تھے گرداب میں مشکل کشائی کے یہ طوفانوں پہ کر سکتے تھے لچھے دار تقریریں دکھا سکتے تھے تقریروں میں طوفانوں کی تصویریں اور کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ ملا مقرر لوگ تھے ہوا کا رخ ذرا بدلے تو سب کچھ جان جاتے تھے تہے دریا نہنگوں کی نظر پہچان جاتے تھے یہ سب جو پاؤں پھیلائے ہوئے کشتی میں لیتے تھے پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے کوئی غوث کا بیٹا تھا کوئی قطب کا بیٹا